اگر آپ کو زندگی میں ٹھہرنا اور زندگی سے نکلنا برابر نظر آ رہا ہے تو سمجھو کہ درود مرتضیٰ کی بات آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بات سمجھائی ایک بات. دوسری بات کہ جتنا کچھ حاصل ہے آپ کے پاس یہ سارے کا سارا اس راہ پر نثار کرنے کے لیے آپ کو عطا کیا گیا. ہر چیز اگر اس میں سے آپ کچھ بچاتے ہیں ابھی بات سمجھ نہیں آئی. اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں بچاتے چن چن کے بدلے پہ پیش کرتے ہوئے تیار ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ احسان کمزور ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کے پاس احسان ہے اللہ کریم کا، ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی ہمدردی شامل حال ہے تو پھر آپ کی بات سمجھ آ گئی. یعنی کہ یہاں کی مادی جو سیاح ہیں اگر یہ دو چیزیں آپ پہلے میں نے بتایا تھا اگر دو چیزیں انسان چھوڑ دے یا کمزور کر دے تو اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی کسی طور پر تسکین، جس میں کھانا ہے، نیند ہے، آنکھوں کا نظارہ ہے، حسن سماعت ہے، حسن گویائی ہے، اور جو باقی جسمانی لذات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری اگر آپ اس سارے وجود کی تسکین ہر طرح کی اگر آپ اس راستے پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلی بات اس میں. مطلب بھوک فرض ہے، بھوک لگا ہوا ہے، کھانا کھاؤ گے لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ خیال آیا میں کھانا نہیں کھاؤں، میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں. وہ کھانا جو ہے نا خود بخود طرف ہو گیا، نیند طرف ہونا شروع ہوگی اور وجود کے باقی جو ہے نا ضروریات آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہوگی. حتیٰ کہ جائز جو ہے وہ بھی آپ کے نگاہ میں اتنا جائز نہیں رہا کیونکہ جائز کے بعد یہ ہے جائز خواہش نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. جن لوگ جائز ہے نا وہ یہ خواہش نہیں کرتے، یہ خواہش اور ہے دیدار کی یا میں کہتا کہ لفظ استعمال کیا. جن لوگوں کی یہ خواہش ہے ان کے لیے کچھ اور ہی کہانی ہے. جتنا کچھ موجود ہے سارا کچھ اس کام میں انویسٹ کر دو. یہ ایک بات. دوسرا جسے آپ پیسہ کہتے ہو، پیسے کی کسی طور پر تمنا یا پیسے کو محفوظ کرنے کی خواہش نکال دی، پیسے کی گنتی اور اس کے حساب سے بے نیاز ہی ہو گیا وہ. پھر آپ کو اس معاہدے میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. یعنی کہ ضروریات، تسکین وجود اور گنتی پیسے کی جمع کرنے سے پہلے جمع کرنے کے بعد. اگر ان باتوں سے آپ ذرا بے نیاز ہو گئے، بے خبر ہو گئے تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے ادھر ادھر سے خبر ملے گی کہ اب یہ کیا ہے. اور یہ ذرا اور چاہیے سوچیں کہ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے والی چیزیں، کیونکہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. بہرحال آپ اس بات میں ضرور خیال رکھو کہ جس ذات کو آپ پکارتے ہو وہ ذات اپنی پکارنے والے اور پکارے جانے والے اسم کی نگرانی میں اس کے قریب رہتی ہے. جب بھی آپ پکارتے ہو جس ذات کو جس نام سے، اب وہ نام اتنا مقدس ہے کوئی نہیں پکارو گے نا، مقدس نام ہے اور اس ذات نے زندگی میں عبادات کی، نیکیاں کی اور نام کو مبارک نام رکھا. اس نام کے ساتھ اس انسان کے ساتھ کوئی کمزور عمل شامل نہیں ہے تبھی تو وہ نام مقدس ہے نا. اور آج بھی جب اس کو نام کو پکارنے والے ہیں، جو ان اسماء کو پکارنے والے، بہت سارے نام ہوتے ہیں، ان کو پکارنے والے اور ان کے ساتھ بھی وہی حسن عمل ہوگا کیونکہ نام آج بھی مقدس رہنا ہے. بات نہیں نا. لہذا جب آپ سے دل سے کوئی ذات نام پکارتے ہو کسی کا، وہ ذات اپنے اسم کی حفاظت میں آپ کے تعاون کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ پہ دیکھتی ہے. آپ غور کر لیا میری بات؟ ہاں بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں.
जिस किस्म को आप पुकारो वालियाना तौर पर। मैं ये नहीं कहता पुकारो तो ना पुकारो, जब भी तो वो इसम एक जात का इसम है, और वो जात अपने इसम के अपने जमाने में, अपने जमाने के अलावा भी उसकी निगरानी करती है अपने इसम। इस तरह अल्लाह दुनिया के दूसरे काम कर रहा है, मैंने यहाँ पुकार दिया, अल्लाह ने अपने नाम का तकद्दुस रखना है, उसका काम है। मकसद यह है कि वो तो उसका नाम ही मुकद्दस है, मुबारक है। अल्लाह का मेरे अपने हबीब से मोहब्बत है, तो आज हम अल्लाह के हबीब का नाम पुकारते हैं, तो ये नहीं कि अल्लाह का हबीब सुनेंगे कि सुनेंगे, अल्लाह तो सुनता है ना। और अल्लाह को जो नाम महबूब हुआ एक दफा, वो आज भी महबूब है ना। आपने वो नाम पुकार दिया तो अल्लाह तो राजी है कि नहीं है कि भाई मेरे महबूब का नाम जो है वो अब पुकारा है, अल्लाह आपके साथ मदद करता है कि जी हम आपके महबूब का नाम, या आपके और उन लोगों का नाम जिन पर आपके इनामात हुए, नाम ताला है, उनमें से कुछ सब पुकारते हैं, अल्लाह कहते बेवकूफ है ये तो उनको पुकार रहे हैं, लेकिन वो महबूब है अल्लाह के, तो अल्लाह में बंद फरमाता है। क्योंकि वो नाम ये कभी नहीं होगा कि सखी जो है वो वकील मशहूर हो जाए। क्या समझे आप? सखी वकील मशहूर कभी नहीं होगा। सखी का जो भी मकाम या आस्ताना आप कह लो, उस आस्ताने से कभी ये क्या क्या वापस नहीं आओगे कि ये वकील का आस्ताना है। आज भी सखावत होगी जैसे जिंदगी हुई है, तो लिहाजा उन लोगों को अपनी सखावतों को महफूज रखने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, मरने के बाद भी। आप बात समझ रहे ना? तो वो इसम जो है ना उसी नेक मुबारक पाल में कायम रहते हैं जिस तरह जिंदगी में थे। ये अल्लाह नहीं करता। हाँ